گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو شخص لیلۃ القدر کے اندر قیام کرے۔ شرط یہ ہے، پہلی شرط ایمان، دوسری شرط احتساب۔ کبھی آپ نے غور کیا اس حدیث پاک پر؟ پہلی شرط گناہوں کے بخش دیے جانے کی، وہ بھی پچھلے گناہوں کے بخش دیے جانے کی، دو شرط۔ ایک شرط ہے ایمان اور دوسری شرط ہے احتساب۔ ایمان میں غور کیجئے، اگر آدمی کی زندگی میں توحید نہیں ہے اس کا روزہ رکھنا بیکار ہے۔ وہ روزوں کی برکتوں اور فضیلتوں سے نفع اندوز نہیں ہو سکتا اور روزہ اس کے لیے بے فائدہ ہے۔ اس کے لیے ایمان ضروری ہے، اس کی زندگی میں توحید کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کی زندگی توحید سے خالی ہے تو روزوں کے اثرات اس کے بدن پر، اس کی زندگی کے اندر ظاہر ہو ہی نہیں سکتے، اس کا روزہ رکھنا بیکار ہے۔ اس لیے کہ میں نے بتایا تھا کہ توحید کا جہاں پہلا قدم پڑتا ہے وہیں آخری قدم پڑتا ہے، یعنی توحید ایک دائرہ ہے اور اس دائرے کے اندر پورا دین ہے۔ آدمی کا دین اسی وقت تک محفوظ ہے جب تک کہ توحید کے دائرے میں ہے۔ اگر توحید کے دائرے سے کوئی چیز باہر نکل گئی کہ وہ دین نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کی زندگیوں کے اندر توحید نہیں ہے، بدعتی ہیں، وہ سر سے پیر تک بدعتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، سر سے پیر تک شرکیات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور رمضان کے آ جانے کے بعد بھی وہ لوگ جو توحید کے دعوے دار ہیں وہ اپنی زندگی میں کوئی بھی تبدیلی لانے کے لیے خود تیار نہیں ہے، تو اللہ تبدیلی کیسے لائے گا؟ ٹھیک ہے تم توحید لیے بیٹھے رہو، توحید کے بعد اعمال کی بھی تو اہمیتیں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے توحید کافی ہے، ہم اپنی زندگیوں کے اندر، اپنے عملوں کے اندر تبدیلی کیسے لائیں، کیوں لائیں؟ تو ایسے لوگ بھی رمضان کی برکتوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو پہلی شرط تو ایمان ہے، دوسری شرط ہے احتساب۔ احتساب کا دو مطلب بتایا جاتا ہے، ایک تو یہ کہ روزہ آپ اللہ تبارک و تعالی کو خوش کرنے کے لیے رکھیں، ایک روٹین سمجھ کر کے اس کو نہ برت جائیں کہ یہ مہینہ روزوں کا ہے روزے رکھ لیے جائیں، بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ روزے رکھے جائیں۔ ایک مطلب تو احتساب کا یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنی پچھلی زندگی کا محاسبہ کرو، اپنی کتاب زندگی کے اوراق پلٹو، دیکھو کہ میری زندگی کی کتاب کا کون سا صفحہ سفید ہے اور کون سا صفحہ کالا ہے۔ اگر کوئی صفحہ روشن نظر آئے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور کوئی صفحہ اگر کالا نظر آئے، بلیک نظر آئے، تو رو رو کر کے اس صفحے کو روشن کرنے کی درخواست کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ میری زندگی کا وہ کالا صفحہ روشن کر دے۔ یہ ہے احتساب، اپنی زندگی کا محاسبہ۔ کیا ان دو شرطوں کے ساتھ کوئی روزہ رکھتا ہے؟ سوال ہی نہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس طریقے کا روزہ رکھتے ہیں اور یہ دو شرطیں ان کے سامنے ہوتی ہیں، ایمان اور احتساب۔ تو ایمان ضروری ہے، احتساب ضروری ہے۔ توحید کے ساتھ یہ عبادت معتبر ہے۔ اور کچھ شرائط ایک حدیث میں بیان کیے گئے، جی چاہتا ہے کہ وہ حدیث بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ حدیث اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، رواہ البخاری فی کتاب الصیام۔ امام بخاری اس حدیث پاک کو بھی کتاب الصیام ہی میں لائے ہیں جہاں روزوں کا بیان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں